اور ابا نے مجھے کہا کہ اعجاز ذہنی طور پر تیار رہنا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہم پکڑے گئے، گھیرے میں آ گئے، تو تیار رہنا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو گولی مار کہ یہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ انہوں نے 1947 کا پاکستان اور انڈیا کا جو اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی، جو ان کی زندگی کے مشاہدات تھے، اس کے مطابق انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ فیض لالا شہید ہو گئے۔ میں نے کہا کہ فیض محمد لالا میرے بہنوں ہی شہید ہو گئے۔ میں آپ کو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میری بہن نے مجھے کہا کھڑے ہو کے، اور مجھے میرے ساتھ لپٹی نہیں، ادھر ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اعجاز تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض محمد خان کو مار کے احمدیت کا خاتمہ کریں گے۔ یہ میرے یہ دو بچے انہوں نے پکڑے اور کہا کہ ان دونوں کے میں بڑا کروں گا اور یہ احمدیت کے رکھوالی بنیں گے۔ مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام اعجاز احمد خان ہے۔ میرا تعلق ٹوپی مردان پختونخوا کے ساتھ سے ہے۔ آج کل میں بالٹیمور جماعت امریکہ میں کا ممبر ہوں۔ ہم 9 جون 1974 پر جب ٹوپی جماعت کے پر حملہ ہوا، اس کے بعد ہمارے گھر خوشحال آباد میں جو حملہ ہوا اور کئی ہزار افراد نے آ کے مسلح پٹھان آئے اور انہوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا، اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ یہ اس سے پہلے 5 قسط بن گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ وہ نہیں سنے تو پہلے اگر اس کو سنے تو اس سے زیادہ آپ کو انجوائے کریں گے۔ جب خوشحال آباد پہ جو حملہ ہوا اور اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، تقریباً ہم درمیان میں پہنچ چکے ہیں۔ تو جب میرے کزن نذیر محمد اللہ شہید ہوئے تو وہاں تک ہم پہنچے، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز بھول گئی تھی۔ وہ یہ تھا کہ جب کوئی 4 یا 5 بجے کا ٹائم ہوگا کہ اچھا جب ہم لڑ رہے تھے اس وقت، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر آیا، اور جب ہمارے نزدیک آیا تو ہم نے دیکھا اس کو کہ وہ آرمی کا ہیلی کاپٹر ہے۔ وہ آیا، اس نے 2-3 چکر ہمارے گھر کے اوپر لگائے اور اس نے سارا پیرامیٹر دیکھا، تو ہم سمجھے کہ فوج آ گئی ہے مدد کے لیے، یا یہ کہ فوج آنے والی ہے مدد کے لیے، لیکن وہ آئے اور چلے گئے، اور ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، مطلب ہے کہ آئے اور چلے گئے۔ یہ اس کے بعد میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کیا اس کا وہ تھا۔ جب محمد نذیر محمد اللہ شہید ہوئے تو میں نے جا کے ابا کو بتایا، ابا نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ نذیر محمد اللہ شہید ہو گئے۔ نذیر محمد اللہ ہمارے کزن میں سے بہت ہی شریف النفس کزن تھے، غیر احمدی تھے اور بہت وفادار۔ میرے ابا کے ساتھ ان کا ایک والہانہ پیار تھا۔ یہ ہماری سب سے بڑی پھوپھی کے بیٹے تھے،
جن کو میرے ابا ہمیشہ ہم نے ان کو خور بے کے نام سے پکارتے تھے، جس طرح کہ میری بہن، ماں کی طرح بہن، وہ باقاعدہ لفظ ہی کہتے تھے کہ ماں کو ان کو ایڈریس کر کے جب بات کرتے تو ماں کے کا درجہ دیتے تھے ان کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرح میری بہن بہت بڑی تھی ان سے، میرے ابا سے۔ تو جب میں نے بتایا تو میرے ابا بہت سخت، مطلب ان کو اس شہادت پہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے سمجھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اب یہ تھوڑی دیر گزری تو مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ یہ بغیرت اور ڈرپوک لوگ ہیں، اس طرح کہا۔ تو یہ حالانکہ ہم نے گیٹ سارے کھول دیے تھے، دونوں جو گیٹ تھے۔ جب میں تھوڑا سا گھر کا جو بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس کے بعد میں اس کا وہ ہوگا کہ ہمارا جو گھر تھا وہ اس کے ایک پیرامیٹر وال تھی، اس کے درمیان میں کمرے تھے اور ساتھ ہی حجرہ تھا، اور حجرے کے لیے ایک ادھر سے دروازہ تھا اور ایک نیچے کی طرف سے دروازہ تھا، اور آگے جو حجرہ شروع ہوتا ہے، اور حجرے میں کمرے تھے رائٹ سائڈ پہ، اور لیکن بہت بڑا سین تھا، اور اس کے جو ہمارے جو ٹوپی اور مینی کے لیے جو رستہ چلتا تھا ہمارے گھر کے ساتھ ہی، ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ وہ چلتا تھا، تو وہاں پر دیوار تھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ پھول لگے ہوئے تھے، جن کافی بڑی جھاڑیاں تھیں پھولوں کی۔ تو یہ، اور اس طرف جو ہے مین گیٹ جو تھا وہ حجرے کا، وہ بالکل نیچے کی طرف تھا، یہ ٹوپی اور مینی کے جو راستہ تھا اس کے بالکل سامنے تھا۔ تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ یہ ڈرپوک ہیں اور بزدل ہیں، تو یہ اندر نہیں آئیں گے۔ کوئی نہیں آ رہا تھا، حالانکہ دروازے ہم نے کھول دیے تھے، اور اس لیے خیال تھا کہ اندر آئیں گے تو لڑائی ہوگی اور جو بھی ابا کا تھا پروگرام۔ تو مجھے ابا نے کہا کہ یہ بزدل ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان پہ جا کے حملہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت میں ہل گیا تھا کہ، اور ان کی جو نا وہ جو جرت پہ کہ 10-15 ہزار آدمی سامنے کھڑا ہے، اور انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، مطلب گھر کے چاروں طرف، کوئی بھی جان نکلنے کا راستہ آپ کو نہیں مل سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک دوست نے اس بارے میں کامنٹ بھی کیا کہ 25,000 آدمی کس طرح اکٹھے ہوئے، اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی تھا۔ میں اس کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا یہ واقعہ شروع ہوا تو پولیس آفیسر نے آ کے خود ہمیں کہا کہ 5,000 مسلح لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو کراؤڈ جلسہ کا انہوں نے اکٹھا کیا تھا، وہ جتنی بھی تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن جب آئے ہیں تو ہمارا اپنا اندازہ تھا کہ 5,000 کے قریب تھے، اور جب بڑھتے گئے تو 10,000 ہمارا اندازہ تھا کہ لیکن جب بعد میں جو ایف آئی آر گورنمنٹ آف پاکستان نے درج کی تھی، اس میں احمدی کا کوئی کام نہیں تھا، اس میں کسی احمدی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود ایف آئی آر درج کی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 25,000 آدمی انہوں نے اس گھر پہ حملہ کیا تھا۔ تو لیکن ہزاروں آدمی اگر ایک گھر کو جو کہ زمینوں میں ہے، اور اس کو اگر 100 آدمی بھی مسلح گھیرے میں ڈال دے تو کوئی مائی کا لال اس گھر سے باہر زندہ نہیں نکل سکتا، خاص کر پٹھانوں کے علاقے میں جہاں پر جو بندے کو مارنا ان کے لیے کوئی وہ مشکل چیز نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ انہوں نے دیا۔ تو جب میرے ابا نے کہا کہ جا کے ہم ان پہ حملہ کرتے، تو میں نے ابا سے کہا کہ آپ سیریس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب کو اکٹھا کرو، تو میں نے سب کزنس کو جو ہمارے تھے اور نور محمد خان لالا کو تو ہم نے نیچے لے آئے تھے، میرے جو بہنوئی تھے وہ زخمی پڑے ہوئے تھے، ان کا تو ہمارا یہ تھا کہ کسی وقت بھی وہ شہید ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نذیر محمد اللہ سب سے پہلے ہماری شہادت وہ نہیں کی تھی، اور نور محمد خان لالا سیریسلی زخمی ہو چکے تھے، جو کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ہم ان کو اٹھا کے لے آئے اور ایک جگہ پر۔ تو میرے ابا نے کہا کہ نور محمد خان جو ہے، میں نے ان سے کہا کہ
انہوں نے کہا کہ جا کے حملہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر فیض احمد اللہ کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فیض احمد خان اپنے داماد کے متعلق کہا کہ وہ زندہ ہے. تو میں نے کہا کہ اس وقت سانس لے رہے ہیں. میں نے لفظ استعمال کی کہ سانس لے رہے ہیں. زندہ کی میں نے بات ہی نہیں، میں نے کہا سانس لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم مطلب ہمارے پاس ایک ہی وہ ہے کہ اگر ہم جا کے ان کے ساتھ آمنے سامنے لڑیں تو جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن اگر یہ انہوں نے اب اس وقت یہ ہمیں تھکا دیں گے اور رات کو ساری رات تھکا کے تو صبح ایمبوش کریں گے، تو جو ہے نا یہ اس وقت اگر ہمیں زندہ پکڑ لیا اور ہمارے پاس اسلحہ ختم ہونے والا ہے تو پھر یہ کہ ہمیں یہ ٹارچر کر کے ماریں گے یا جو بھی ہوگا. تو اس لیے لیکن یہ کہ یہ بزدل ہیں اور ان کے ساتھ اب مقابلہ ان کے ہمیں جا کے ان پہ حملہ کرنا چاہیے. تو میں نے اپنے کزنس کو بلایا، سب اکٹھے ہوئے، جو میرے 2 نیفیو بھی تھے. تو میرے ابا نے کہا، اور یہ ایک دلیری کی انتہا ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ پلان یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا اور مین گیٹ پہ حملہ کروں گا ان پہ. جب مین گیٹ پہ پہنچوں گا تو میں حملہ کروں گا. تو جب میں مین گیٹ پہ پہنچوں تو اجاز آئے گا، اور اجاز آ کے میرے ساتھ لڑے گا. جب اجاز پہنچے گا تو امتیاز آئے گا، چھوٹا میرا جو بھائی ہے 14 سال کا تھا، یہ آئے گا. پھر ان کو سمجھایا کہ جب یہ ہم ان پہ حملہ کریں گے تو ماب مینٹلٹی ہو جائے گی، تو انہوں نے ہم پہ فوکس کرنا ہے، ہم تینوں پہ. تو ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا یہ اس وقت ماب مینٹلٹی ہوگی. ان کو تم لوگوں کی طرف سے کوئی وہ نہیں آئے گا کہ بھئی اندر بھی کوئی اور رہ گیا ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرا یہ ہے کہ تم لوگ یہ جو حجرے کی دیوار ہے اس کے ساتھ جا کے تو چھپ کے آہستہ آہستہ مین گیٹ میں آ جانا، اور دونوں طرف سے جب یہ ہماری طرف فوکس کریں گے کہ مین گیٹ پر، تو تم لوگ آ کے نکل جانا اپنے آپ کو نکالنے کے. اس وقت میرے ابا کا واحد ایک وہ جو تھا نا کہ غیر احمدیوں کو بچانا ہے. 3 احمدی جب مارے جائیں گے ان پہ جو بھی کچھ ہوگا بچانا اس وقت صرف احمدی کو ہے، غیر احمدیوں کو ہے. اپنے بیٹے کو مجھے بھی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی انہوں نے قربان کرنا تھا، لیکن یہ کہ تاکہ غیر احمدی جو ہمارے کزنز ہیں جو کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ بچ جائیں. اور یہ ہمیں اس سے پہلے یہ کہا کہ نور محمد خان کو لے جانا، اب لے جاؤ، ابھی لے جاؤ، اور ان کو جھاڑیوں میں جا کے اس سائڈ پہ چھپا دو. پھر میرے غیر احمدی کزنس کو کہا، ان کو یہ نہیں تھا کہ احمدی بچے گا یا جو بھی ہوگا ان کا، وہ تو انہوں نے غیر احمدی کزنس کو کہا کہ جو بھی زندہ رہے بندوبست کرنا کہ نور محمد خان کو آ کے جھاڑیوں سے نکال کے لے جائے. اور نور محمد خان کو کہا کہ وہاں رہنا ہے تم نے اس وقت تک نہیں نکلنا جب اپنا کوئی آدمی نہ آ جائے. پھر ان کو یہ ہدایت دی سب کو کہ جو بھی کہ نذیر محمد خان باڈی وہاں پڑی ہوئی ہے، اس کا تدفین کا بندوبست کر دینا ہے، اور فیض احمد خان اس کمرے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بات ہوئی. انہوں نے پھر دعا کرائی، سب تیار ہوئے کہ ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک اور جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں جس کا بعد میں ہوگا کہ دروازے مجھ سے کھلوائے گئے، اس کا ایک بعد میں آئے گا. تو دعا کی، اور میرے ابا نے سٹین گن اپنے جو نا وہاں 25 اس میں گولیاں پڑتی تھی ڈالی. میں نے 38 بور میرے پاس مجھے دی انہوں نے، جو ہینڈ گن تھی، اور باقی سب کے پاس 12 بور کی گاڑیاں وہ تھی. اس وقت جو ہے 39 وہ جو 9 mm کی کام ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا، اور اس وقت فائرنگ بند ہو چکی تھی. ہم پہ فائرنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہم فائرنگ کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں چاندنی تو تھی لیکن نظر کچھ بھی اتنا نہیں آ رہا تھا. تو جو انٹینس جو فائرنگ تھی وہ ختم ہو چکی تھی.
لیکن گرینیڈز پھر بھی آ رہے تھے. وہ گرینیڈز تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھینکتے تھے جو، اور وہ ہمارے سین میں آ کے گرتے تھے اور وہ پھٹ جاتے تھے. تو میرے ابا نے کہا تیار ہو؟ میں نے کہا جی کہ بالکل تیار ہے. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا. اور یہ نہیں کہ ہماری بہادری تھی، یہ احمدیت کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان چھوڑنا تھا کہ احمدیوں کے دل میں خوف کا نام و نشان نہیں تھا. احمدیوں کو نہیں قربان ہونا تھا لیکن غیر احمدیوں کو بچانا تھا. اس وقت ایک ہی جو تھا کہ یہ مجھے ایک ذرہ بھر بھی یقین نہیں تھا کہ ہم یہاں سے بچ کے نکل سکتے ہیں. کوئی تصور تک نہیں تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی مائی کا لال یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں سے زندہ کوئی نکل سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ جو ابا نے ایک بتایا کہ کس طرح غیر احمدی کو بچانا ہے، وہ ایک وائبل چیز تھی. وہ ایک مجھے سمجھ آئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بچایا جا سکتا ہے. تو میرے ابا گئے ہیں اور جا کے مین گیٹ ہے، اس طرح جو ہم یہاں سے نکلے ہیں اور اس طرف گئے ہیں، اس طرح کرو کر کے اس طرح سیدھا، اور مین گیٹ جو کہ بہت بڑا گیٹ تھا جس میں گاڑیاں بھی آتی ہیں، وہاں پر سامنے اب میرے ابا پہنچے ہیں اور ابا نے سامنے جو کراؤڈ تھا ان پہ فائرنگ کی ہے اسٹین گن سے، اور میں پہنچا ہوں. ابا بالکل کھڑے ہیں تو میں نے ابا کو ٹیپ کیا اس طرح، ان کی شولڈر پہ ہاتھ رکھا کہ میں پہنچ گیا ہوں. تو اس وقت میرے ابا نے جب ان پہ حملہ کیا ہے، گئے ہیں، میرا فوکس ان سے ہٹ گیا اور مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ ابا نے تو کسی نے کسی کو مارا ہے، لیکن میں پتہ نہیں کہ مارے کہ نہیں مارے، تو ایک اپنی موت سے پہلے ایک بندے کو ان میں سے تو مار کے مروں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سوچ میری ایک آئی، اور یہ کہ یہ وہ اس وقت وہ جو ہے نا جو بھی اس کو سمجھے، میرے یہ خیال آیا کہ میں موت سے پہلے ایک کو ٹھنڈا کر کے تو پھر مروں. تو جو سب سے نزدیک ترین انسان تھا، وہ ہماری جو دیوار تھی، وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں، لیکن ہمارے دیوار کے ساتھ ایک نالا ہوتا تھا جو پانی وہاں سے ہمارے ٹیوب ویل سے آتا تھا، تو اس کے لیے بڑا اچھا انہوں نے ایک قسم کا وہ بنایا تھا. تو اس میں کورڈ تھا سارا، تو اس پہ لائن ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیوار کے ساتھ ساتھ، لیکن سامنے بھی سارا کراؤڈ کھڑا ہے. تو یہ جو گیٹ کے ساتھ جو پہلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں نے جب اس کو دیکھا تو چاندنی رات تھی، تو اس کا میرے طرف منہ تھا. تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس میں مغالطہ کروں، خدا تعالیٰ کی مجھ پہ لعنت ہو کہ مجھے اس وقت خدا تعالیٰ نے یہ اتنی سمجھ دی کہ اس بندہ کا چہرہ میری طرف ہے اور اس کا دل جو ہے میرے رائٹ سائڈ پہ آیا ہوا ہے. تو میں نے اس کے چیسٹ کے اوپر 38 ریوالور کو رکھا اور فائر کیا. وہ بندہ نہیں ہلا. میں نے ایک سے زیادہ گولی نہیں چلائی. میں نے اگلے آدمی پہ یہ کیا، وہ بھی نہیں ہلا. میں نے تیسرے پہ کیا، وہ بھی نہیں ہلا. میں نے چوتھے پہ کیا، وہ بھی نہیں ہلا. میں نے پانچویں پہ کیا، وہ بھی نہیں ہلا. کوئی بھی بندہ ہل نہیں رہا. اور لیکن میں ہر ایک کے جب رکھ رہا ہوں تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مطلب ہے کہ کوئی ہل نہیں رہا. لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے ایک سے زیادہ گولی کسی پہ بھی، حالانکہ جب انسان پینک میں ہوتا ہے یا جب انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے تو ٹریگر دبانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے، اور بلکہ کرتے ہیں. تو جب میں چھٹے پہ پہنچا ہوں تو وہ آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس نے ٹرن ہوا ہے، اس نے منہ موڑ لیا مجھ سے اور کھڑا ہے، ہو گیا. اب مجھے خیال نہیں آیا کہ اس کا دل الٹا چلا گیا. میں نے اس کو پھر بھی اپنی طرف سے رائٹ سائڈ پہ اس کے کندھے پہ رکھ، اس کے بیک جو شولڈر پہ رکھ کے تو گولی چلائی. یہ گرا ہے بندہ.
ساتویں نے بھی وہی حرکت کی جو اس نے چھٹے نے کی. میں نے جب اس کے بیک پہ رکھ کے گولی چلائی تو مس فائر ہوا. تو مجھے اس وقت ایک واحد جو ایک سیکنڈ کے لیے وہ جو فیئر آیا کہ او ہو میرے پاس تو گولی مطلب کہ پسٹل خالی ہو گئی ہے. اب آپ کا اب اس وقت تو آپ گولیاں بھرنے کا چکر ہی ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ اب تو آپ کراؤڈ میں ہیں اس وقت. تو میں حیران کہ آپ مطلب کہ لیکن وہ ایک اسپلٹ سیکنڈ وہ تھا اور اس کے بعد بالکل کلیئر ہوا پھر. اور میں نے پھر دیکھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے جس کا مجھے بس آج تک اس کا جواب نہیں ہے، کہ یہ تمام کراؤڈ جو ہے میرے سامنے جو میرے ابا جج پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے اس طرح کراؤڈ جو ہے نا انہوں نے پورا کھولا ہے. یہ پورا یہ جو سامنے سارے کھڑے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک کوریڈور بنایا ہے ابا کے لیے، اور ابا اس کے درمیان میں سے جا رہے ہیں. میں اب دیکھ رہا ہوں میں نے ابا کو جب دیکھا کہ اس کراؤڈ میں سے جا رہے ہیں اور کوئی آدمی فائر نہیں ہو رہا، اس وقت فائر بالکل بند تھا، صرف یہ جو میں نے 6 گولی چلائی یہ اسی کی آواز تھی، باقی کیونکہ کوئی تو میرے سامنے تقریباً کوئی 15-20 قدم کے فاصلے پہ یا اس سے زیادہ تھوڑا سا تھا، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس نے گن میرے طرف پوائنٹ کی. میں نے دیکھ لیا اس کو. مجھے اس وقت یہ آیا کہ یہی ایک موقع ہے کہ اس آدمی کی گولی سے مروں، کیونکہ اس کا باقی تو وہ تھا کہ کب موت آئے گی یہ پتہ نہیں تھا. تو میں نے اس پہ حملہ کیا ہے، میں اس کی طرف بھاگا ہوں اور تاکہ یہ گولی ڈائریکٹ چلائے اور خاتمہ ہو میرا. تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی اس سے پہلے سوچا تھا یا میں جب اس کی قریب پہنچا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ میں نے اچانک شور مچانا شروع کر دیا اور میں نے کہا قادیانیوں کی فوج آ گئی بھاگو. اور میں نے یکدم بجائے کہ اس پہ حملہ کرنے کے میں نے ٹرن لیفٹ لیا ابا کے سائڈ پہ. مجھے کوئی پلان نہیں تھا اور اچانک ادھر جا کے جب میں پہنچا تو یہ میں نے اچانک ہی کیا اور اچانک میرے منہ سے یہ شور میں نے جانا شروع کر دیا کہ قادیانیوں کی فوج آ گئی ہے بھاگو پشتوں میں، قادیانیوں نے فوج را لے تخت ہی. دیٹس ہاؤ آئی سیڈ اٹ. تو میں نے دیکھا کہ ابا جا رہے ہیں اس کوریڈور میں سے اور کوئی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا ہے، کوئی انسان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں ان کے پیچھے بھاگا. اس آدمی نے فائر کیا ہے مجھ پہ اور مجھے اتنا لگا کہ مجھے کسی نے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے. میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے اس نے مجھے مس کیا ہے. لیکن اس وقت جو جانوروں والی حالت آ گئی تھی تو اس وقت ایک اور سوچ آئی کہ مرنا تو ہے، مرنے کا بھی نہیں ختم ہوا، کہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں خنجر تھی اور ایک ہاتھ میں یہ 38 ریوالور تھا. تو اس وقت یہ خیال آیا کہ اب جب مجھے میں مروں گا تو جب یہ میری لاش کو میری دیکھیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں سوچ آ رہی ہے کہ جب میری لاش کو ڈھونڈیں گے تو کہیں میرے ہاتھ سے یہ جو مجھے لگی ہے اس کو ہاتھ میں تو اس پہ سے پسٹل گر نہ جائے میرے ہاتھ سے. تو جب یہ میری لاش کو دیکھیں تو ان کو میرے ہاتھ میں وہ یہ پٹھانوں کا وہ آیا اس وقت وہ غیرت والی بات آئی کہ میری باڈی جو یہ میری جو باڈی ان کو ملے تو ان کو یہ ہو کہ بھائی اس کا اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہی رہا ہے. تو میں نے اس کو ٹرانسفر کیا اور خنجر میں نے رائٹ ہینڈ میں لی، گو کہ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ہاتھ جو ہے نا وہ کچھ ہوا ہے. تو میں ابا کے پیچھے بھاگا ہوں. ابھی ہم یہ کوریڈور میں سے کوریڈور جب ختم ہوا ہے تو ابا نے زگ زیگ بھاگنا شروع کیا اس طرح.
تو میں نے کہا ابھی ہم زمینوں میں ہیں اپنی، تو ابھی ابا اس طرح بھاگ رہے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے اس طرح جا رہا ہوں کہ یہ فوجی ہیں، یہ پیچھے سے کہیں فائر کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو میں بھی ان کی طرح زگ زیگ کر رہا. اور میں اتنے میں اس وقت میں بہت اچھا ایتھلیٹ تھا، میں تقریباً 10 میل روزانہ بھاگتا تھا. تو میں اتنا فٹ تھا کہ میں ان کو ابا کو میں پہنچ گیا. اور اچانک میرے ابا انہوں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ جو نا اسٹین گن ہاتھ میں سر لیا اور سوئنگ کیا بس، اور مجھے مارنے کی کوشش کی. تو میں نے پیچھے میں جمپ مارا اور پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے آہستہ سا کہا کہ ابا میں ہوں. میرے ابا نے پھر اسٹین گن اس طرح اٹھائی اور اس طرح کیا، اور میں اب سمجھ گیا کہ اس جو طریقے سے انہوں نے گن وہ پکڑی ہوئی تھی کہ اس سے میں نکل نہیں سکتا تھا. تو میں نے ابا پہ جمپ مارا ہے، اور میں نے ابا کو مارا ہے اس طرح، اور ابا کو زمین پہ گرایا ہے، اور میں نے کہا میں ابا میں جہاز ہوں. تو ابا نے یکدم کہا کہ مطلب کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھی، اور میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ایک گولی بچی ہوتی تو میں سمجھتا تھا کہ دشمن کا آدمی میرے پیچھے مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ابا نے کہا کہ یہ فائرنگ کیا ہوئی؟ ان کا خیال تھا کہ مجھ پہ فائرنگ ہوئی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس طرح فائرنگ کی، میں نے باقاعدہ بتایا ان کو. میرے ابا نے مجھے کہا کہ اس بات کا اس کے بعد ذکر نہیں کرنا. اب ہم بیٹھے ہوئے زمین پہ، اور ہم وہ کراؤڈ سے باہر نکل آئے ہوئے، کراؤڈ ابھی جو ہے نا پیچھے رہ گیا، ادھر رہ گیا، گھر کی طرف رہ گیا. اب ہم کافی باہر نکلے ہوئے، تقریباً کوئی 300-400 میٹر پہ ہم باہر نکلے ہوئے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ بات تم نے جو کی ہے، اس کے بعد یہ لفظ تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ سیلف ڈسکریمنیشن، اگر پکڑے گئے تو یہ اس میں مطلب کہ قتل کے کیس میں تمہارا وہ ہوگا. اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ زندگی کا ابا کو یہی تھا کہ بھئی یہ. پھر انہوں نے مجھے خاص کر کہا کہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتانا، حالانکہ ماں کا اس وقت کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ماں کے ساتھ ملنا بھی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لفظ اس کے بعد تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے. میں نے کہا نہیں نکلیں گے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ باقی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے. ان نے کہا امتیاز کا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے. باقی وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میں تو آپ کے جس طرح آیا ہوں، میں نے یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور یہ تو انہوں نے پھر کہا آپ یقین کریں، اب ان کی دلیری کی انتہا دیکھیں ادھر، کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب وہ پھنس گئے ہیں. تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. کہتے ہیں ہم واپس حملہ کرتے، اب زندہ نکل آئے ہوئے ہیں، اور کراؤڈ سے ہم بچے ہیں. اب آگے پتہ نہیں ہے، اب مجھے ابھی بھی زندگی کا کوئی وہ نہیں ہے ابھی. لیکن کہتے ہیں کہ پیچھے سے دوبارہ حملہ کرتے ہیں کراؤڈ پہ ان کو بچانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی نہیں کرنا، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میرے یہ اسٹین گن کو بھرو. تو میں نے وہ تھا کہ وہ اس وقت 52 ایج تھی ان کی، اور سارا دن ہم لڑتے رہے. میں بہت تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو بھرو. تو جب میں نے گولی ڈالنی شروع کی تو مجھ سے نہیں ڈلی جا رہی تھی. تو اس وقت وہ جو چاندنی رات گیا تو انہوں نے دیکھا تو میرا یہ ہاتھ سوجا ہوا تھا اس طرح. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ اس طرح جو مجھ پہ فائر ہوا تھا اس نے مجھے. تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح کرو. تو میں نے اس طرح جب کیا تو انہوں نے کہا ہڈی نہیں ٹوٹی. اب مجھے کوئی پتہ نہیں کہ ہڈی کس طرح ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے. انہوں نے ہی کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر لیفٹ ہینڈ سے جب بھرنی شروع کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، اسٹین گن اس وقت کام نہیں کر رہی، مجھے 303 گن چاہیے. اب 303 کا تصور ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ تایا کے گھر میں. ان کو پتہ تھا کہ وہاں پر ان کے پاس 303 گن ہے، میرے تایا کے جو کہ احمدی نہیں تھے. تو اور ان کے بیٹے ہمارے ساتھ نثار احمد خان اللہ اندر تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 303 گن چاہیے.
اور کیونکہ پیچھے سے جا کے حملہ کرنا ہے تو ان کو جو ہے نا مجھے 303 گن چاہیے اور تمہارے پاس 38 ریوالور ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تم جاؤ. میں نے ان کو کہا کہ آپ اس جگہ بیٹھے، اور چونکہ ہماری زمینی تھی اور ساتھ ہمارا تھا تو مجھے پتا تھا کہ ایگزیکٹلی کہاں ہیں ہم لوگ. تو میں نے ان سے کہا کہ ابا آپ نے یہاں سے موو نہیں ہونا ہے. میں جا کے تایا کے گھر سے، تایا کے گھر ہمارا تقریباً کوئی لیس دین مائل تھا، 5-6 فرلانگ کے اوپر تھا بس. تو میں نے کہا کہ میں جا کے لے کے آتا ہوں، لیکن آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا. میں کیونکہ رات ہے اور ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے، اور لیکن چاندنی کی وجہ سے کافی اتنا ہے کہ میں آ سکتا ہوں یہاں پر، اور میں یہاں آپ کو آ کے گن لے کے آؤں گا. ان کا ٹھیک ہے. یہ بیٹھے ہیں، میں نے اپنا ان کے پاس 10 گن کو چھوڑا ہے اور میں بھاگتا ہوا گیا ہوں. میں آیا ہوں اور مطلب کہ آ کے جو نا اب تایا کے گھر کی طرف میں جا رہا ہوں، اور اچانک مجھے اس میں ایک بندہ کھڑا ہے نظر آ رہا ہے. میں جب قریب پہنچا ہوں تو میرے چچا ہیں غیر احمدی، وہ بھی غیر احمدی ہیں، وہ کھڑے ہیں، اور ان کے بیچاروں کا ریسنٹلی ایک سرجری ہوئی تھی. تو انہوں نے ان سے کہا کون، تو انہوں نے کہا، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. تو انہوں نے مجھے کہا تم زندہ ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں بھی زندہ ہوں اور ابا بھی زندہ ہے. تو وہ مجھ سے لپٹ پڑے. تو میں نے یکدم دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک پولیس والا کھڑا تھا جن کے پاس 303 ہوتی تھی، اور وہ 303 مجھے نظر آ رہی تھی کہ اس کے پاس ہے. تو میں نے اچانک اس پولیس والے کے اوپر حملہ کر دیا کہ بھائی اس سے مجھے تھا کہ بس اب اس سے 303 لے کے تو میں لے جاؤں اور جا کے ابا کو دے دوں اور ہم حملہ کریں. تو میرے چچا نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، اور میں نے اس سے اپنے آپ کو چھڑایا. یہ بندہ جو پولیس والا تھا، آپ یقین کریں یا نہیں کریں، اس نے چیخ ماری، اس نے کہا میں غریب، میں نے کوئی اس میں قصور نہیں، اور بھاگا یہ وہاں سے. میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے اس کو خنجر مارا ہے، اور اس کی قسمت دیکھیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بچانا تھا. بعد میں جو ہوا کہ میں نے اس کو جب خنجر مارا ہے تو اس کی جو ہوتا ہے ان کے بیلٹ ہوتی ہے جو اسلحہ کے والے بیلٹ، تو اس کے وہ جو چمڑے پہ لگائے بجائے کہ اس کو لگنے کی، لیکن یہ بھاگ گیا. تو مجھے چچا نے پکڑا کہ پولیس کا آدمی ہے، پولیس کو مطلب حملہ کر رہے ہو تم. تو اس وقت یہ چیز تھی کہ ایسی کی تیسی، مطلب ہے کہ موت جب آپ کے سامنے ہو نا تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس وقت درندگی ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ ایک درندگی آ گئی تھی. کوئی کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ بندہ مرے رہے، مارنا ہے یا کیا ہے. ایک درندگی کی حالت آ گئی تھی، اور میں جوان تھا. میں پھر وہاں سے بھاگا پھر، اور میں جب تایا کے گھر کے قریب پہنچا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا. اب ان کا مجھے یا یہ کہ جہانگیر تھا یا اقبال تھا، مجھے اس سے بھول رہا ہے ویسے کہ کون سے دونوں تھے. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو میں نے کہا کہ مجھے 303 گن چاہیے. یہ بھی احمدی نہیں ہے، یہ بھاگا ہے میرے ساتھ اور اپنے گھر گیا. میں اس کو بالکل فالو کر رہا ہوں، اور یہ سیدھا اپنے ابا کے کمرے میں گیا ہے، اور وہاں 303 لٹکی ہوئی تھی. اور اس نے وہاں سے پکڑی ہے اسے، اور اس نے ساتھ ہی جو گولیاں تھیں اس کو جو بیلٹ ہوتی وہ پکڑی، اور ہم پکڑ کے بھاگ کے نکلنے لگے. کتنے میں ہم نے دیکھا کہ جو کمرے کے دروازے کے اوپر ہماری جو چاچی تھی، تائی تھی، بڑی مضبوط عورت تھی، اور صحیح میں آپ کو بتاؤں کہ زبردست قسم کی مضبوط عورت تھی. اس نے دروازہ بلاک کیا ہوا اس طرح، مجھے بہت اچھی طرح اس نے اس طرح بلاک کیا ہوا کھڑی درمیان میں، اور اس نے کہا کوئی آدمی واپس نہیں کہیں نہیں جائے گا. تو میں نے کہا کہ میں نے نام لیا کہ ان کے بیٹے کا، کہ نثار احمد خان لالا جو ہے نا وہ ان کا سگا بیٹا بڑا. میں نے کہا کہ وہ اندر پھنسے میں. تو اس نے کہا کوئی نہیں جائے گا. میرے کزن نے اپنی ماں کو بٹ مارا کہ آگے سے ہٹانے کے لیے، تو وہ گری ہے، اور لیکن اس نے اس کی ٹانگ پکڑ لی.
میرے اپنے بیٹے کی کہ کسی نے اور نہیں جانا ہے، بس میں نے اپنی تائی کی کمپنی پہ 38 ووٹ جو میرے پاس تھی، مجھے پتا تھا کہ خالی ہے، لیکن ڈرانے کے لیے کہ تاکہ یہ اگر یہ چھوڑ دے تو ہم جا کے کریں، تو میں نے اس کے رکھا کہ میں میں مار دوں گا ویسے، کہ چھوڑ دیا میں ویسے، تو اس نے کہا کہ کوئی آدمی نہیں جائے گا، اور ایک آواز آئی، اعجاز، میری ماں کی آواز تھی، میں آپ کو بتا دوں کہ اچانک میں درندوں سے انسان واپس آیا، میں نے جو آواز ماں کی سنی، میں آپ کو آپ یقین کریں یا نہیں کریں کہ بالکل درندوں والی حالت آ گئی ہوئی تھی، اور اسے ایک آواز نے مجھے واپس انسانوں کی طرف لے کے آیا، ماں کی آواز۔ میں جا کے ماں سے لپٹا، اس نے مجھ سے کہا کہ تم زندہ ہو، میں نے کہا کہ میں بھی زندہ ہوں اور ابا بھی زندہ ہے۔ وہ میری ماں نے کہا کوئی آدمی اور نہیں جائے گا، جو ہو گیا ہو گیا، اب کی میں نے کہا کہ ہمیں گن چاہیے، کہتے ہیں کسی نے نہیں جانا۔ اتنی میں نے ابھی میں لپٹا ہوں ماں کے ساتھ کہ میرے سامنے میری بڑی بہن فیض احمد خان لالا کی بیوی اپنے دو بچوں کے ساتھ کھڑی آ رہی تھی میری طرف بھاگتے ہوئے، تو میں بریک ڈاؤن ہوا اور میں نے کہا کہ فیض احمد لالا شہید ہو گئے۔ میں نے کہا کہ فیض احمد لالا میرے بہنوں ہی شہید ہو گئے، میں آپ کو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میری بہن نے مجھے کہا کھڑے ہو کے، اور مجھے میرے ساتھ لپٹی نہیں، ادھر ہی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ اعجاز تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض محمد خان کو مار کے احمدیت کا خاتمہ کریں گے؟ میرے یہ 2 بچے انہوں نے پکڑے اور کہا کہ ان دونوں کے میں بڑا کروں گا اور یہ احمدیت کے رکھوالی بنیں گے۔ میں آپ کو سچ سچ کہتا ہوں کہ میں اتنی اس کی جرت سن کے مجھے تقویت ملی، میں اس سے لپٹ پڑا۔ مجھے تھا کہ میرے بہنوں ہی شہید ہو چکے ہیں، اس وقت پھر ابھی یہی چل رہا تھا، بحث چل رہی تھی کہ ہمیں گن چاہیے، اور میں منتیں کر رہا تھا کہ سارے پھنسے، میں اپنے بھائی کا واسطہ دی کہ چھوٹا بھائی پھنسا ہوا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی کسی، سب دن میں میرے تایا بھی پہنچ گئے کہ نہیں، کسی نے نہیں جانا۔ ابھی اس پہ تھوڑا ٹائم لگا، تو اتنے میں دیکھا کہ اتنے میں اچانک میرے ابا ہماری طرف آ رہے تھے، وہ سب جو ہے نا ان ابا سے لپٹے، سب نے ابا کو دیکھا کہ ہم اس وقت ان کو کہ یہ پہلی مرتبہ سب دیکھ رہے ہیں، ابھی میری بہنیں بھی اور میری امی بھی اور میرے تایا بھی اور تائی بھی، سب اور کزنز وغیرہ کھڑے ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس 2 کافی ہیں، جو بھی زندہ رہ گئے ہیں بس یہ 2 کافی ہیں، اور کسی نے جا کے جانا نہیں، جو وہاں ہوگا جو۔ تو میں نے تایا سے کہا کہ جا کے جو نا، میں نے ان کو تفصیل بتائی کہ میرے ابا کو میرے تایا نے کہا کہ نہیں غفور، کسی نے اور نہیں جانا ہے۔ تو ابا نے کہا کہ وہ پھنسے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں آپ لوگ، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں بس، اور کتنے مسلح ہیں۔ تو اب یہ کہ جو ہو گیا ہو گیا۔ تو اتنے میں میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ جو نا یہ فیصلہ ہو کہ یہاں سے نکلا جائے، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا کراؤڈ کو کہ ہم یہاں آ گئے ہیں، تو اور کے لیے، سب کے لیے مشکل ہوگی۔ تو میں نے اپنے تایا سے کہا کہ ہم ٹوپی چلتے ہیں،
جہاں پر میرے ماموں اور جو باقی جماعت تھی. تو میرے تایا نے کہا نہیں کوئی ٹوپی نہیں جانا, کسی نے ٹوپی نہیں جانا. میں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ کیوں نہیں جانا. میں نے پھر ان کو بتایا کہ نذیر محمد اللہ کی لاش فلانی جگہ پڑی ہوئی ہے, نور محمد خان اللہ فلانی جھاڑی میں چھپے ہوئے ہیں, اور فیض احمد اللہ اپنے کمرے میں وہاں پر ہوں گے, اور ان کی باڈی پڑی ہوگی, تو دونوں کی تدفین کا بندوبست کر لیں. اور انہوں نے کہا اور ایک کو نور محمد خان اللہ کو آپ نکلوانے کا کچھ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی فکر نہ کرو, یہ ہم کر لیں گے, تم لوگ یہاں سے فوری طور پہ نکلو. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پھوپھی کے گھر جاؤ, جو ہمارا آبائی گاؤں تھا مینی, وہاں پر ہماری جو بڑی پھوپھی جن کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں نذیر محمد اللہ, کہ ان کے گھر جاؤ. اور ان کو بھی اس وقت ضرورت ہوگی کہ ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے. تو اور دوسرے بھی دو ایک اندر ان کا بیٹا پھنسا ہوا ہے, یا جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پھر مجھے اپنی 455 گن دی. ان کو میں نے ان سے کہا کہ تایا میرے پاس تو یہ 38 ہے. انہوں نے کہا نہیں ایک اور بھی لے لو, 2 رکھو, ضرورت ہو سکتا ہے ضرورت پڑے. اور باقی کو جو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو تم لوگ جاؤ سارے اکٹھے, اور اپنی بیوی کو بھی کہا تم بھی ساتھ جاؤ, اور ان کو مینی تک پہنچانا ہے. اور ساتھ ہمارے 2 ملازم جو ان کے تھے ملازم تھے, وہ بھی ساتھ کیے کہ ان کو لے کے جانا. پھر جو انہوں نے اس امیزنگ چیز کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو رستہ ہے ٹوپی اور مینی سے, جو رستہ ہے اس پہ نہیں جانا, تم لوگ اس طرح جاؤ زمینوں میں جاؤ. اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ زمینوں میں جا کے 1 میل پہ جا کے پھر لیفٹ ٹرن ہو جانا, تو زمینوں میں جاؤ, تاکہ کیونکہ رستے میں بہت دنیا ہے, اور کہیں کسی کو نظر آ گیا کہ بھئی زندہ دیکھ لیا تو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہوگا. تو زمین یہ 1 میل اندر جاؤ زمینوں میں, بالکل بنجر زمینیں ہیں, اس وقت کاٹی ہوئی ہیں, جون کا مہینہ ہو چکا ہے. تو اس میں جاؤ اور پھر لیفٹ ٹرن کے تو مینی پھوپھی کے گھر جانے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلنے والے تھے کہ مجھے ابا کا ایک بات کبھی نہیں بھولتی, کہ ابا نے مجھے کہا کہ اعجاز اب ہمارا قافلہ جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے, اور یہ جو میرے کزنز ہیں اور جو نوکر ہے وہ آگے ہیں, اور ایک نوکر اور میرے کزن درمیان پیچھے ہیں, میری امی اور میری پھوپھی تائی اور میرے 3 بہنیں اور 2 بچے بلال اور صدیقہ, یہ درمیان میں ہے, اور میں اور ابا سب سے آخر میں. اور ابا نے مجھے کہا کہ اعجاز ذہنی طور پر تیار رہنا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہم پکڑے گئے, تو اگر ہم کہیں بھی گھیرے میں آ گئے, تو تیار رہنا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو گولی مار, کہ یہ کسی کے ہاتھ نہ آئے. انہوں نے 1947 کا پاکستان اور انڈیا کا جو اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی, جو ان کے زندگی کے مشاہدات تھے, اس کے مطابق انہوں نے مجھے کہا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں لرز گیا تھا, تصور تک کا نہیں تھا کہ کبھی اپنی ماں کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کر کے کروں گا. لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تیار ہو, میں نے کہا تیار ہوں. ہم چل پڑے. ابھی ہم تقریباً لیس دین اے مائل پہنچے ہوں گے کہ ایک کوئی بندہ ادھر سے زمینوں میں بھاگتا ہوا آ رہا ہے ہمارے سامنے سے. اس طرح ہم ادھر جا رہے ہیں اور بندہ ادھر سے بالکل بنجر زمینوں میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا, اور ہماری طرف کے قریب آ رہا ہے. تو میں نے دونوں ریوالور کاک کیے, میرے ابا نے اسٹین گن تیار کی,
میں نے آواز دی کہ خبردار کھڑے ہو جاؤ، کون ہو؟ اس نے آواز دی کہ میں امتیاز ہوں، ہمارا چھوٹا بھائی جو 14 سال کا۔ ہم حیران، ہم لپٹ پڑے اس سے، ہم سٹنڈ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، یہ پہلا کئی معجزے ہوئے لیکن یہ ایک ایسا معجزہ کہ ایک غیر احمدی کا میرے تایا ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے رستے پہ نہیں جانا، نارمل رستے پہ، تم نے زمینوں میں جانا ہے جو کہ بالکل کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ اس رستے پہ آ کے کہ کوئی بندہ ملے گا تمہیں، تاکہ کوئی نظر نہ آئے۔ اور اسی رستے پہ وہ میرا بھائی بھاگتا ہوا وہ آیا، ہم سمجھے کہ سارے مارے گئے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ ہوا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ہم چل پڑے ہیں، ہم لپٹ پڑے، اب ہمیں 3 ہم زندہ ہیں اس گھر کے رہنے۔ ہم چل پڑے اور ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے جو اب واقعہ بتایا وہ یہ کہ اس نے بتایا کہ جب میں اور ابا اور میں نکلے ہیں تو یہ جس طرح جو فیصلے کے مطابق اس نے نکلنا تھا، تو یہ جب نکلنے لگا تو میرے جو نثار احمد خان لالا نے اس کو کالر سے پکڑا ہے اور اس کو واپس کھینچا ہے کہ نہیں، وہ جو میں نے گولیاں چلائیں تو وہ سمجھے کہ ہم پہ یہ حملہ ہوا ہے اور ہم مارے گئے ہیں۔ تو اس نے ان کو کھینچا ہے کہ نہیں، یہ کام یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کو کھینچا کہ نہیں، یہ نہیں، تم نے نہیں جانا۔ اس کو اس نے اندر واپس لے کے آئے اور اس نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، تو یہ نثار احمد خان لالا نے پھر یہ اس کے مطابق امتیاز کے مطابق کہ اس نے کہا کہ اس نے ہمیں پھر کہا کہ سب جتنی بھی باقی اندر بچے ہوئے ہیں سب پٹکا باندھیں اور اپنے منہ کو چہروں کو چھپا دیں اور ایک ایک گھر کی چیز پکڑیں، ایک ایک گھر کی چیز کو پکڑیں اور جس طرح اپنے آپ کو لوٹر، جس طرح کراؤڈ کا حصہ بنائیں۔ اور میں جب ہم سب تیار ہو ان کو تیار کیا تو وہ کہتے کہ میں اب جا کے فرنٹ ڈور پہ جا کے نعرہ لگاؤں گا کہ ہم اندر آ گئے ہیں، کیونکہ وہ جو اس طرف دیوار کو بلاسٹ کر رہے تھے وہ انہوں نے بلف ادھر کرنا تھا، تو یہ تیار ہوئے سب، وہ کہتے ہیں ہم لوگ تیار ہوئے، ہم نے جو ہے نا، اور اتنے میں ہی گیا ہے اور اس نے اونچی آواز میں پشت میں کہا کہ قادیانی بھاگ گئے ہیں، ہم اندر آ گئے ہیں، اور وہ کراؤڈ نے رش کیا ہے گھر کی طرف اور یہ اندر آئے گیٹ سے، مین گیٹ سے اندر سارے جو سامنے کراؤڈ ہے، اور یہ پھر اور ان کو انہوں نے یہ کہا کہ جب تم لوگ گھر کے باہر نکل جاؤ تو جس طرف رخ ہو جائے اس طرف بھاگنا شروع کر دو، جب تک بھاگ سکتے ہو بھاگو، اور جب تھک جاؤ تو پھر کھڑے ہو جانا، اور پھر آہستہ آہستہ، لیکن اس سے پہلے بھاگتے رہنا تاکہ یہ کہ جو ہے نا اس ایریا سے نکلنا ہے تاکہ اس ایریا میں نہ رہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بھاگے ہیں، میں کہتے ہیں لیکن میں جب نکلا تو میں نے تھوڑی دیر، میں ابھی یہ ہمارے ساتھ ہی جو ہمارے زمینداروں کا گھر تھا وہاں گیا، اور میں پھر جب نکلا تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے چاندنی رات میں فیصل احمد بھائی کو دیکھا اور وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب جب گیا تو جانے لگا تو اتنے میں کراؤڈ آیا اور انہوں نے شو مچا رہے تھے کہ قادیانی ہے، قادیانی ہے۔ تو کہتے ہیں میں پھر وہاں سے بھاگا۔ اب اس نے یہ تو کہہ دیا لیکن ہم نے کہا کہ بچہ ہے اور یہ مطلب ہے کہ اس کو غلط فہمی ہے، ہو نہیں سکتا کہ فیصل احمد خان بھائی باہر نکل سکتے ہو گھر سے، کوئی تصور نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ بچہ ہے اس کی، تو ہم نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب ہم چل پڑے، اس نے یہ سارا واقعہ بتایا کس طرح ہم جو ہے نا، اس نے پھر یہ کنفرم کیا کہ نثار احمد خان لالا زندہ ہے، وزیر محمد لالا زندہ ہے، سردار محمد خان، ہمایون، اس نے ایک ایک بندے کا نام لیا کہ سب زندہ ہیں سوائے کہ نور محمد خان لالا کا جو ان کو چھپایا تھا، باقی جو ہے نا وہ سب زندہ ہیں۔
اور گھر سے نکل آئے ہیں، یہ اس نے کنفرم کیا۔ اب کہاں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ امتیاز کے بتانے کے بعد ہم چل پڑے اور مینی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی ہم مینی میں داخل ہونے والے ہیں، اور یہ جو آگے آئندہ کی قسط میں اس کی تفصیل آئے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کس طرح معجزے دکھائے احمدیت کی، اور جو انسان کی تصور میں نہیں آ سکتا، کسی کے انسان کی تصور میں نہیں آ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز میں نے زندگی میں دیکھی کہ جس کا کوئی لاجکس کے ساتھ کوئی جواب نہیں، سوچ نہیں سکتا کہ کس طرح ہوا، کس طرح نہیں ہوا۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل تھا، محض جو مسیح موعود اسلام کی وہ جو میرے ابا نے ان کی شعر پڑھا تھا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں میری بے شمار۔ اس کا ایک سلسلہ آگے آپ سنیں گے کہ کس طرح وہ جو آگ میں پھینکنے والوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے بچایا۔ تو آگے سلسلہ چلے گا اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔